اللہ کے ذکر سے انسان کا دل ہمیشہ تازہ اور فریش رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اگر بکرے کا گوشت کاٹا جائے تو فریش ہوتا ہے۔ اگر کچھ وقت تک پڑا رہے، اگر اس کو فریج میں نہ رکھا جائے تو وہ گل سڑ جاتا ہے۔ تو انسان کے دل کی مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ اگر انسان ایک مسلمان اللہ کے ذکر سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے تو اس کا دل ہمیشہ صاف اور گندگی سے پاک رہتا ہے، اور اس دل میں شیطان کی طاقت بہت کم ہوتی ہے، جس کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے مصروف رہتا ہے۔ ذکر سنت کے مطابق کرنا واجب ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بس اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اور اے نبی اپنے رب کو صبح شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں۔ پھر قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں جس میں ذکر کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم اب مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح اگر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ پھر اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6407 میں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ شخص۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت نمبر 3377 میں فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں سب اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے شہنشاہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے
اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں، ایسا عمل تو ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت نمبر 7405 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرانی وان ذکرانی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرانی فی ملائی ذکرته فی ملائی خیر منهم وان تقرب شبرا الی تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس یقین کے مطابق ہوں جو وہ میری بابت رکھتا ہے جیسے وہ گمان کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے تو میں اسے ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کی محفل سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ ایک بادشاہ میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں اس کے دونوں بازوؤں کے پھیلاؤں کے برابر قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت نمبر 3375 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھاری ہو گئے، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو تھوڑی ہو اور ثواب میں زیادہ ہو، جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ اعتراضا ومن اتعظا متجعا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ اعتراضا۔ جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ نشست اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت نمبر 3380 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوما مجلسا یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم ترادا فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ لوگ جب کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جس میں نہ اللہ کو یاد کریں نہ اپنی نبی پر درود بھیجیں تو وہ محفل ان کے لیے باعث نقصان ہوگی، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دیں اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت نمبر 4855 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لهم حسرۃ۔ جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ مردے گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت نمبر 2910 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی
کا اجر اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 803 میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور ہم صفا میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحانا او الی العقیق فیان منہ بناقتین قاموین فی غیر نظم ولا قطع رحیم فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک قال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم ان یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر اللہ من ناقتین و ثلاث خیر اللہ من ثلاث و اربع و خیر اللہ من اربع و من عدادہن من الابل۔ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے موٹی موٹی کوہانوں والی دعا اونٹنیاں لائے، اس میں وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے، وہ قطع رحمی کرے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم سب ہی یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پس تم میں سے کوئی شخص مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب سے 2 آیاتیں جان لے یا پڑھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں ان کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور جتنی بھی آیتیں ہوں اپنی تعداد کے اونٹوں سے بہتر ہیں۔